ہے اور وہ بڑا سوچا سمجھا منصوبے کے تحت جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس روز ایک لحاظ سے بری ہوتے ہیں جی اور نیکسٹ ڈے بشیر میمن صاحب کا یہ بیان آ جاتا ہے. بالکل ایسا اب ہی ہے. اگر سوال یہ ہے کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب جی بری نہ ہوتے اور فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہوتا تو کیا بشیر میمن یہ کہتا یا کوئی میڈیا اس کو چلاتا اس بیان کو کہ جی اس کے خلاف ہو گیا ہے اور اب آپ قاضی فیض عیسیٰ کی نسبت سے وزیر اعظم کو جھوٹا مکار فریبی اور غلط کام احکامات دینے والا ثابت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں جو آپ گزارشات کروں گا جی کرنے لگا ہوں سر. ان کے بعد بھی مدیہ آپ جب میری بات یہ سن کے میرے یہ کامنٹ سن کے جی آپ ایک دفعہ ضرور بشیر میمن کا بیان دوبارہ سنیے گا. بالکل صحیح. آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ایک گواہ ہے بڑا ریلیکس بیٹھا ہوا ہے وہ بڑی روانی اور سہل بیانی کے ساتھ اپنا سارا بیان دے رہا ہے اور وہ نیٹ جو ہے جو جال ہے مچھلیاں پکڑنے کا مثال کے طور پر اس کو بڑا پھیلا کے پھینک رہا ہے. پھیلا دیا اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. بالکل صحیح. اس نے اسفندیار ولی کو بھی بیچ میں لے آیا وہ نفیسہ شاہ بی بی کو بھی لے آیا. نون لیگ کی پوری وہ قیادت کی بات کی انہوں نے. بالکل وہ اتنا وائڈ نیٹ پھینکا ہے. نون لیگ کا تو اس نے فیملی کا کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اگر اس کے بیان پہ عدالت اسی طرح ہو بہو جی یقین کر لے جی تو یہ شریف خاندان سارا بری ہو جاتا ہے. یہ اس کا اچھا اثر یہ ہے اگر اس پہ یقین کر لیا جائے بالکل تو صحیح. وہ سارے کیسز بدنیتی پر مبنی ہو جاتے ہیں ان کی پروسیکیوشن. بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم لائن میں ان کو ذرا پرابلم ہے. ٹائم لائن میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کیسز عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس نے تو نہیں بنائے یہ تو پہلے کے بنے ہوئے. دوسرا اس میں یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف مئی میں یہ داخل ہو جاتی ہے ریفرنس ہاں جی اور نومبر تک یہ بشیر میمن بدستور ڈی جی ایف آئی اے رہتے ہیں. بالکل جب اگر ان کی دسترس میں یہ ہوتا کہ یہ سپریم کورٹ کے جج کی تفتیش کر سکتے جی اور ان نے انکار کیا ہوتا وزیر اعظم کو تو یہ تو وہاں ڈی جی ایف آئی اے نہ رہتے. عمران خان کے تو گھر پہ اس کی ناک پہ تو مکھی 2 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتی جس طرح وہ ٹرانسفر کرتا ہے. جی وہ تو تبدیلیاں اس کو یو ٹرن اور تبدیلی خان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ تبادلے اس طرح کرتا ہے کہ 6 شاید چیف سیکرٹری آ چکے ہیں پنجاب کے 4 آئی جی آ چکے ہیں. تو سر یہ یہی ماننا تو بشیر میمن صاحب یہی بات کرتے ہیں نا کہ مجھے اسی لیے او ایس ٹی لگا دیا, میری تصحیح کی گئی, تذلیل کی گئی میری ریٹائرمنٹ سے 15 دن قبل. مجھے جان بوجھ کر اس لیے او ایس ڈی لگا دیا گیا کہ میں نے ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا. اب یہ کیسی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک عام سے عام وکیل کو بھی معلوم ہے اور چلیں ڈی جی ایف آئی کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کرنی ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, کوئی سا بھی کیس ہے, تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ جاتا ہے. تو ہاؤ کوڈ فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اور ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی سو نائیو کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم اس پر کیس بناؤ.
اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. شہزاد اکبر اور پرائم منسٹر کا تو میں نہیں کہہ سکتا. پرائم منسٹر کو تو خیر قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو جو مشورہ اس کو دیا جاتا وہ اس پہ چل پڑتا میرا شاید غالباً. شہزاد اکبر کو میں نہیں جانتا ہوں. میں اگر ملا بھی ہوں تو وکیلوں میں یا کسی بھیڑ میں ملاقات ہوگی ورنہ کوئی ملاقات نہیں ہے. فروغ نسیم کو البتہ میں جانتا ہوں جی. اور فروغ نسیم کو کوئی اچھا وکیل مانتا ہو یا برا وکیل مانتا ہو، وہ جورسڈکشن کی غلطی کھانے والا نہیں ہے. وہ ایک سٹیکلر ہے، زیادہ تر ٹیکس کرتا رہا ہے، اور اس نے وہ جورسڈکشن یعنی اختیار سماعت پہ وہ مار کھانے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے ڈی جی ایف آئی اے کے، تو اس کے ذہن میں بھی وہ نہیں ہو. وہ مشورہ نہیں دے سکتا وزیر اعظم کو کہ یہ اس کے ایک سپریم کورٹ کے جج کو بھی یہ پکڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، یہاں پر کیونکہ بہت سی انٹرسٹنگ سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ اگر بشیر میمن صاحب بطور سابق ڈی جی ایف آئی اے ایز سچ منوان جو باتیں وہ ایک اب سوشل میڈیا پر کسی یوٹیوب چینل پر بات کر رہے ہیں، یہی گفتگو اگر وہ منوان جا کر سپریم کورٹ میں کر دیتے ہیں، عدالت میں کر دیتے ہیں، تو شریف خاندان سارے کا سارا بری ہو جاتا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشیر میمن صاحب اپنے ان کلیمز کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کن لوازمات کی ضرورت ہے؟ وہ کیسے ان کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کا بیان ہے زبانی، اس کے برعکس زبانی بیان ہے شہزاد اکبر کا، اپنے لا منسٹر صاحب کا، فروغ نسیم کا اور وزیر اعظم صاحب کا. اب یہ دو وربل سٹیٹمنٹس، زبانی بیان متضاد ہے. بالکل. اس میں سے مانا کس کو جائے گا؟ اب یہ مان لینا کہ وزیر اعظم ہر کسی کو، اور ان لوگوں کو بھی جن کے بارے میں مقدمات یہ بشیر میمن پہلے سے بنا چکے تھے، آصف زرداری، خورشید شاہ اور ان پہ یہ جھوٹے الزامات لگا کے، اور ان سے بڑی ان کی نفرت تھی. یہ تو میں جانتا ہوں، میرے سے بھی انہوں نے ایک دو دفعہ ذکر کیا سپریم کورٹ میں جب مقدمہ چل رہا تو یہ پیش ہوتے تھے، تو میں بھی اس عدالت میں تھا اور کیسز لگے ہوتے تھے. تو انہوں نے تو یہ تو نفرت کرتے تھے. بالکل یہ بات بالکل من گھڑت ہے. اگر مریم، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں، کسی نے اور نہیں بتائی ہوگی. جی. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، درست فرمایا کہ یہ بہت فائدہ، یہ میں ہی یہ کہتا ہوں کہ اس بیان کا بے انتہا فائدہ اٹھا سکتی ہے شریف خاندان. شریف خاندان اور سارے کیسز میں کہ جی ہمارے پہ تو بدنیتی پہ بنے ہیں، میلا فائڈی کیسز. بالکل. اور سوال یہ ہے کہ اگر شریف خاندان اس معاملے کو اور اس کی گواہی کو لے کے کسی کمیشن یا عدالت میں جاتا ہے، جی وہ نہیں جائے گا. ارشد ملک کا کیس آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل، ویڈیو سکینڈل. ارشد ملک کا کیس میں ٹیپ انہوں نے، مریم بی بی نے ٹیپ سنائی تھی اور دکھائی تھی ساری پریس کو اور میڈیا کے ذریعے سارے ملک کو. جی. اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اسی دن تو دیکھ کے میں نے کہا یہ تم نواز شریف کو بری کرا کے لے جا سکتے ہیں، فوراً بری کر. یہ اگر ٹیپ لے جائیں اور سپریم کورٹ میں دیں اور ایک ہائی کورٹ میں دیں، بالکل صحیح، اور کہیں جی یہ تو کیس کے بارے میں بیان جس نے کہ مقدمہ بنایا ہے، جس نے سزا دی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، تو جو ہمارے قیدی کو چھوڑے. اور میں نے کہا نواز شریف ول واک آؤٹ آف جیل. اور اس کے بعد اب وہ نواز شریف مسلم لیگ نواز کا قیدی ہے، اب اگر اندر رہتا ہے تو یہ تو اگر یہ میں ایمفسس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اگر وہ ٹیپ جو مریم نے اس دن دکھائی
स्क्रीन पे जी वो जेन्युइन है, हम्म वो जेन्युइन, कोई तो मुरीद नहीं हुआ हुआ, कोई कट एंड पेस्ट नहीं हुआ हुआ। तो फिर तो वो जाके दे के और छुड़ा के बाप को छुड़ा सकती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन टेप जेन्युइन नहीं है, फैब्रिकेटेड है। उसमें बहुत सारा जेन्युइन भी है, पर जेन्युइन को भी इस तरह आप पेश करते हैं ना कि मेरा चेहरा एक तरफ से ले लिया, दूसरी तरफ से दूसरे की बात कर दी। बिल्कुल सही। वो एक डॉक्टर्ड, और इन्होंने डॉक्टरिंग सीखी भी है मुस्लिम लीग नवाज में। आपको, आप बहुत बच्ची हैं, आपको नहीं याद होगा, पर इन्होंने 1988 की इलेक्शन में बीबी शहीद और उनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो की बड़ी फोटोशॉप तस्वीरें, बेहुदा तस्वीरें, हाँ,